مسلمانوں اسی طرح سے یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جن کا شمار صدقہ جاریہ میں ہے. اسی طرح فرمایا گیا اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے وہ اولاد جب تک نیکی کرے گی اس نیکی کا ثواب بھی اللہ اس کے والدین کو عطا فرمائے گا. تو نیک اولاد بھی گویا صدقہ جاریہ میں شامل. آپ چلے گئے دنیا سے، وہ جب بھی سجدے میں سر رکھے گا، فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، چاشت اشراق تہجد کی بات نہیں کرتا، آپ کا بیٹا صرف نماز پنجگانہ کا پابند ہو جائے، جب بھی پیشانی سجدے میں جائے گی اللہ قبر میں تیرے درجات بلند فرمائے گا. یاد رکھنا بہت توجہ کے ساتھ، اپنی اولاد کو صرف کھلانا پلانا ہمارا کام نہیں ہے. اپنی اولاد کا کسی کانوینٹ اسکول میں، کسی انٹرنیشنل اسکول میں، کسی پبلک اسکول میں داخلہ کرا دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اپنی اولاد کو اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے شوق مار مار کر کسی اچھے کالج میں ڈونیشن بھر کر اس کا ایڈمیشن کرا دینا ہی کافی نہیں ہے. اپنی کالج جانے والی بیٹی کو مہنگا والا موبائل دلا دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اپنے کالج جانے والے جوان بیٹے کو نئے 8-10 جوڑی جینس ٹی شرٹ دلا دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. صرف کلاسز میں بھیجنا، صرف کالج میں بھیجنا، صرف پڑھانا لکھانا اور دنیا دار بنانا یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ یاد رکھنا اگر چاہتے ہو کہ انتقال کے بعد ہماری اولاد ہمیں رلائے نہیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری بخشش کا سامان بنے، ہماری مغفرت کا سامان بنے، تو اپنی اولاد پر جتنا دنیا کے لیے محنت کرتے ہو اس کا کم سے کم 10% اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے بھی محنت کرو، دیندار بنانے کے لیے بھی جدوجہد کرو. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کی اولاد جاہل رہ جائے. وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرا کہ اس کی اولاد جاہل رہ گئی. اب آپ کہیں گے اولاد جاہل نہیں ہے، ہم نے اچھے کالج میں پڑھایا، اچھے کلاسز میں ایڈمیشن کروایا، ہم نے خوب پیسے خرچ کیے، ہم نے ڈپلوما بھی کروایا، ڈگری بھی کروائی، اچھی نوکری بھی دلوائی. میں کہتا ہوں کہ یقیناً اس کے باوجود بھی تیری اولاد جاہل ہے. اور جاہل کیوں ہے؟ اگر انتقال کے بعد نماز جنازہ کے لیے لوگ صف لگا کر کھڑے ہو اور اسی صف میں تیرا بیٹا بھی کھڑا ہو اور جسے نماز جنازہ کی دعا بھی نہ آتی ہو، بس یہ سوچتا ہو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی ہاتھ باندھ لوں گا، سلام پھیر دوں گا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دوں گا، تو میں کہوں گا یقیناً تیری اولاد جاہل ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا تھا، اسے امامت کرنا تھا. فرمایا میرے آقا نے ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹا نماز جنازہ پڑھا دے اللہ فوراً اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا. اگر بیٹا اس لائق نہیں ہے، ڈگری تو بڑی دلوائی لیکن اس کا شمار جاہل میں اس کی وجہ یہ ڈگری، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ڈپلوما، یہ عہدے، یہ سند، یہ ساری چیزیں دنیا میں بہت معنی رکھتی ہیں. قبر کی تاریخ وادی میں یہ کاغذ کے ٹکڑے کے سوا کوئی ویلو نہیں رکھتی. قبر میں کیا بتاؤ اس کی کوئی ویلو ہے؟ قبر کی تاریخ وادی میں اس ڈگری کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی MBA کر کے آیا ہو، کوئی وقت کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہو، کسی نے ڈاکٹری میں پریکٹس کی، بڑا نام کمایا، لندن سے ڈگری لے کر آیا، اپنے علاقے میں بڑا مشہور، دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے، آپریشن کراؤں گا تو اسی سے کراؤں گا، میرا تو سر بھی درد ہو تو اسی کے پاس جاتا. بڑا نام کمایا، اپنا عہدہ تو نے بہت اونچا اٹھایا، تو نے بڑا نام و عزت کمائی، اسی نام و عزت کے چکر میں دولت کمائی. لیکن بتا کیا یہ عزتیں جو دنیا والے تجھے دیتے ہیں ڈاکٹر ہونے کی بنیاد، انجینئر ہونے کی بنیاد، CA ہونے کی بنیاد، بزنس مین ہونے کی بنیاد، کوئی پولیٹیشین ہونے کی بنیاد، بڑا پروفیسر اور ٹیچر اور لیکچرر ہونے کی بنیاد، یہ دنیا والے جو تجھے اس عہدے کی بنیاد عزتیں دے رہے ہیں، کیا قبر میں فرشتہ بھی اس وجہ سے تجھے عزت دے گا؟ وہاں کیا ساتھ جائے گا؟ آج ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا دینے میں کتنی مشقت کرتے. صبح اسکول پہنچنا ہے 7:30 بجے، ماں اٹھتی ہے 6 بجے،
بچے کو اٹھاتی ہے 6:30 بجے. کتنی تیاری، کتنی محنت، روزانہ کا یہی کام. اگر پیرنٹس میٹنگ ہو تو ماں بھی فری، باپ بھی چھٹی لے کر اسکول پہنچتا. اگر اینول فنکشن ہو تو ماں بھی فری، باپ بھی چھٹی لے کر اسکول پہنچتا. میں پوچھتا ہوں، رپورٹ لینا ہو، اوپن ڈے ہو، میٹنگ ہو، ٹیچر نے شکایت کی ہو، پیرنٹس کو بلایا گیا ہو، آپ اپنی اولاد کو دنیا 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 دینے میں کتنی محنت کرتے ہیں. اب جب آپ نے پوری زندگی اپنی اولاد کو دنیا ہی سکھایا ہے، دنیا ہی پڑھایا ہے، دنیا ہی لکھایا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد وہ دنیا دار ہی بن کر زندہ رہے گا، وہ دیندار نہیں بنے گا. اور یاد رکھنا، اگر دنیا دار چھوڑ کر اپنی اولاد کو گئے تو مرنے کے بعد قبر میں یہ خوشیاں نہیں دیں گے، آپ کو قبر میں رلائیں گے. اور اگر مرنے سے پہلے اولاد کو دیندار بنا دیا تو یقیناً اولاد جتنی نیکیاں کرے گی اللہ قبر میں اس کا ضرور تجھے ثواب عطا فرمائے گا. میں